بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب کہ جس کا نمبر ہے 219 اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، فرمایا کہ باب یعطی العبد علی الرفق، یعنی انسان کو نرمی برتنے پر اللہ عز و جل کی جانب سے نوازا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اگر زندگی کے ہر معاملے میں نرمی سے کام لیا کرے اور یہ کہ بلا وجہ سختی سے وہ اجتناب کیا کرے تو اس کا یقینی نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ معاملات ہمیشہ خوش اسلوبی کے ساتھ طے پاتے رہیں گے، اور یہ کہ جو نتائج اور جو آثار و ثمرات ظاہر ہوا کریں گے وہ انتہائی خوشگوار اور خوشکن قسم کے نتائج ثابت ہوا کریں گے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ بے جا سختی برتنا اور یہ کہ شدت پسندی، انتہا پسندی، غلو اور یہ کہ بے اعتدالی، یہ سب کچھ اس قسم کی اوصاف ہیں اور یہ ایسی عادات ہیں کہ جنہیں کبھی کسی معاشرے میں کسی دور میں مفید یا پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ہمیشہ ہی یہ انتہا پسندی اور یہ بے جا سختی اور یہ بے اعتدالی اسے ہمیشہ ہر دور میں اور ہر معاشرے میں نقصان دہ اور ناپسندیدہ ہی قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے اس سلسلے میں یہاں ایک حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے 472۔ فرمائے کہ عن عبد اللہ بن مغفل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ رفیق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف۔ یہ صحابی کہ جن کا نام ہے عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ رفیق، یقیناً اللہ تو بہت ہی نرم ہے، مزید یہ کہ یحب الرفق، نرمی کو اللہ پسند بھی فرماتا ہے، وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی برتنے پر اللہ کی طرف سے انسان کو جن فوائد سے اور جن نعمتوں سے اور جن خوبیوں سے نوازا جاتا ہے تو سختی برتنے پر وہ خوبیاں انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس حدیث میں ناظرین کرام پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ارشاد ہم نے پڑھا کہ ان اللہ رفیق، یقیناً اللہ نرم ہے، یعنی اللہ کے جو معاملات ہیں اپنی مخلوقات کے ساتھ اور بالخصوص اپنے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، تو اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے ہمیشہ ہی نرم معاملہ اور نرم رویہ ہی اختیار کیا جاتا ہے بندوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، جس کی ایک سب سے بڑی دلیل اور سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی تمام تر قدرت اور طاقت کے باوجود
بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی طرف سے مسلسل نافرمانیوں کے سلسلے کے باوجود اللہ کی طرف سے فوراً ہی کسی انسان کا مؤاخذہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ فوراً ہی کسی کو پکڑ لے، اس کے کسی گناہ کی وجہ سے، اس کی کسی خطا کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے مہلت سے نوازا جاتا ہے کہ شاید کوئی سدھر جائے، کوئی راہ راست پر آ جائے، کوئی اپنی اصلاح کر لے، کوئی باز آ جائے، کسی کو شاید کبھی زندگی کے کسی موڑ پر توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے ساتھ، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اگر اللہ انسانوں کو ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے فوراً ہی پکڑنے لگے، اگر فوراً ہی اللہ کی طرف سے مؤاخذہ اور گرفت ہونے لگے بندوں کی، تو پھر یہ منظر نظر آتا کہ اس روئے زمین پر تو کوئی بھی زندہ نہ بچتا۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ فوری مؤاخذہ نہیں ہے، بلکہ مہلت دی جاتی ہے، اور یہ کہ ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ یہ ڈھیل دینا اور یہ مہلت دینا کہ شاید کوئی توبہ کر لے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے جو معاملات ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، وہ نرمی پر ہی مبنی ہیں۔ لہذا جب اللہ کی طرف سے یہ نرمیوں کے سلسلے، تو پھر انسانوں کو بھی آپ اس میں نرمی کو ہی اختیار کرنا چاہیے ضرور بضرور۔ تو فرمائے کہ اللہ نرم ہے، مزید یہ کہ وہ نرمی کو پسند بھی فرماتا ہے کہ یعنی ہم انسان، ہم اللہ کے بندے آپ اس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آیا کریں گے تو یہ چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ قرار پائے گی۔ اور پھر یہ کہ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، نرمی برتنے پر اللہ انسان کو جن خوبیوں سے نوازتا ہے، سختی برتنے پر انسان کو وہ خوبیاں اور وہ نعمتیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو انسان اگر ہر معاملے میں نرمی سے کام لیا کرے تو پھر اللہ کی طرف سے مدد و نصرت اور یہ کہ غیبی اعانت انسان کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور یہ کہ جو نتائج برآمد ہوں گے وہ انتہائی خوشگوار اور خوش کن قسم کے ہوں گے کہ وہ معاملہ بحسن خوبی حل ہو جائے گا، اور جو بھی نتیجہ برآمد ہوگا وہ سبھی کی نظر میں انتہائی پسندیدہ ترین ہوگا۔ اور پھر یہ کہ یہ پسندیدہ ترین نتیجہ برآمد ہونے کی وجہ سے انسان کو یہ قلبی اطمینان اور یہ سکون اور یہ راحت اور یہ بے فکری، یہ تمام نعمتیں، پھر یہ کہ آخرت میں جو اجر و ثواب ہوگا وہ مزید ہوگا ان تمام تر دنیاوی نعمتوں سے بڑھ کر۔ کیونکہ انسان اگر نرمی اختیار کرتا ہے اس سوچ کی وجہ سے اور اس تصور کی وجہ سے کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور یہ کہ دین کی طرف سے مجھے یہ حکم دیا گیا ہے، مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ میں نرمی کو اختیار کیا کروں ہر معاملے میں، تو گویا اس کا یہ انداز فکر اور پھر اس کا یہ طرز عمل، یعنی اس نے یہ جو نرمی برتی ہے،
یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے طور پر اس نے یہ نرمی برتی ہے۔ لہذا جب اس نے اس حکم کی تعمیل کے طور پر یہ نرمی برتی ہے تو پھر یقیناً انشاءاللہ یہ چیز اس کے لیے دنیا میں خیر و خوبی اور برکت، اور یہ کہ اطمینان اور راحت کے علاوہ مزید یہ کہ اس کے لیے آخرت میں بھی یہ چیز انشاءاللہ اللہ کی طرف سے اجر عظیم کا سبب اور ذریعہ بن جائے گی کہ اللہ کے حکم کو ماننا، اس پر عمل کرنا، یہ تو ظاہر ہے کہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی نیکی ہے اور بڑے اجر و ثواب کا سبب ہے۔ پھر یہ کہ عنف یعنی بے جا سختی سے جو منع کیا گیا ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ الرفق یعنی نرمی برتنے پر جس قدر خوشخبریوں سے ہمیں نوازا گیا ہے، تو ان تمام تر خوشخبریوں کے عکس کے طور پر یعنی اس کا الٹ جو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سختی جب برتی جائے گی تو وہی سب کچھ الٹے نتائج سامنے آئیں گے۔ مثلا یہ کہ نرمی برتنے کی وجہ سے معاملہ سدھر جائے گا، تو پھر اس کے برعکس سختی برتنے کی وجہ سے معاملہ مزید الجھنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گا، معاملات مزید بگڑتے ہی چلے جائیں گے سدھرنے کی بجائے۔ نرمی برتنے کی وجہ سے ہم نے یہ تذکرہ کیا کہ انسان کو سکون و اطمینان اور یہ کہ قلبی راحت کی نعمت نصیب ہوگی، زندگی خوشگوار ہوگی۔ تو اس کے برعکس سختی برتنے کی وجہ سے انسان کا یہ سکون اور یہ راحت اور یہ کہ اس کا آرام، یہ تمام چیزیں برباد ہو جائیں گی، اور یہ کہ سکون و اطمینان جس چیز کا نام ہے، یہ چیز اس انسان کے لیے محض خواب و خیال بن کر ہی رہ جائے گی۔ اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل کے طور پر جو کوئی نرمی برتے گا تو پھر آخرت میں وہ یقیناً اجر عظیم کا مستحق قرار پائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ تو اس کے برعکس جس نے اس حکم کو نہیں مانا، اس پر عمل نہیں کیا، فرما برداری کی بجائے نافرمانی کا راستہ اس نے اپنایا ہے، یعنی سختی برتی ہے، تو پھر اجر و ثواب کی بجائے وہ شخص گناہ کا مستحق قرار پائے گا۔ تو یوں ہمیشہ نرمی سے کام لینا، تو اس پر یہ جو اس قدر خوشخبریاں ہیں اور اس کی جو ترغیب دی گئی ہے، تو انسان کو ہمیشہ اس سبق کو یاد رکھنا چاہیے، اور یہ کہ نرمی کو اپنا مزاج اور اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھنا چاہیے، خواہ وہ کوئی دنیاوی معاملات ہوں یا وہ اخروی معاملات ہوں۔ کہ مثلا دنیاوی معاملات میں اگر غور کیا جائے تو سب سے پہلے انسان کی گھریلو زندگی، کہ انسان اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے افراد خانہ کے ساتھ اگر نرمی برتے گا تو وہ گھر یقیناً جنت کا نمونہ بنا رہے گا ہمیشہ۔ اور اسی طرح گھر سے نکلنے کے بعد اس کے پڑوسی، اس کے محلے دار، اس کے عزیز و احباب، اور یہ کہ جہاں وہ ملازمت کیا کرتا ہے تو اس کے دفتر کے ساتھی، الغرض ان تمام دنیاوی معاملات میں انسان نرمی برتے گا تو پرسکون زندگی بسر کر سکے گا، اپنے لیے بھی پرسکون اور دوسروں کے لیے بھی پرسکون زندگی کا وہ سبب بنا رہے گا۔ اسی طرح جو آخرت کے معاملات ہیں تو وہاں بھی سختی کی بجائے نرمی کا راستہ اختیار کیا جائے، کہ کسی کو اگر کوئی اچھی بات بتانا مقصود ہو
دین کی تعلیم مقصود ہو، کوئی تنبیہ، کوئی نصیحت، کوئی روک ٹوک مقصود ہو، تو سختی کی بجائے پیار اور محبت اور یہ کہ نرمی اور حکمت و دانش کی راہ اختیار کی جائے۔ فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کے راستے کی طرف تم دعوت دو، تم بلاؤ دنیا کو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور یہاں تک کہ ناظرین کرام، فرعون جیسا وہ ظالم و جابر اور برا انسان جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور جو قتل و خون ریزی کرتا رہا عرصہ دراز تک، جب اس کی جانب بھیجا گیا اللہ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، تو اس موقع پر ان دونوں کو اللہ کی طرف سے یہی تاکید کی گئی۔ فرمائے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ وہاں جانے کے بعد آپ دونوں فرعون کے سامنے نرم گفتگو کیجئے گا۔ تو دنیاوی معاملات یا دینی معاملات ہمیشہ نرمی برتی جائے گی تو نتائج خوشگوار ہی ظاہر ہوا کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ ناظرین کرام، ہمیں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، کہ اللہ کی طرف سے انسان کو رفق یعنی نرمی برتنے پر جن نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، تو عنف یعنی سختی برتنے پر وہ چیزیں انسان کو عطا نہیں کی جاتی۔ تو یہاں سختی کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا کہ عنف یعنی سختی، ہم نے اس کا یہی ترجمہ کیا کہ سختی، عنف برتنے پر یعنی سختی برتنے پر اللہ کی طرف سے انسان کو وہ نعمتیں عطا نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں اس سلسلے میں یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ عنف کے معنی بہت وسیع ہیں، اس میں سختی بھی شامل ہے اور اس میں بے صبری اور جلد بازی بھی شامل ہے، اس میں فوراً مشتعل ہو جانا، ناراض ہو جانا، غصے میں آ جانا، یہ بھی شامل ہے۔ جیسا کہ کسی کا قول ہے قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کرتا ہے کہ جو آہستہ چلنے والا انسان ہے وہ اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے، لیکن تیز رفتاری سے چلنے والا انسان اسے ٹھوکر لگتی ہے اور وہ وہیں رہ جاتا ہے، منزل اسے حاصل نہیں ہوتی۔ تو یہ عنف کے معنی میں یہ سبھی کچھ شامل ہے کہ جلد بازی، بے صبری، سختی، غصہ دکھانا، جذباتی ہو جانا فوراً، تو ان تمام چیزوں سے گریز اور پرہیز ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔